ملک بھر کی طرح ڈنمارک میں بھی یوم پاکستان پر پاکستانی ایمبیسی میں پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں کورونا SOPs کے باعث محدود تعداد میں مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا، جس کی سعادت رائے رضا نے حاصل کی، جس کے بعد پرچم کشائی کی گئی۔ پروگرام میں اسٹیج سیکرٹری کے فرائض رابعہ نے ادا کیے۔ اس موقع پر فرسٹ سیکرٹری عصمت حسن نے صدر مملکت کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ Arif Alvi, President, Islamic Republic of Pakistan. On this Pakistan Day, we pay homage to the founding fathers of Pakistan, whose services and sacrifices led to the creation of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. Today, on this historic day, we vow to continue our struggle to make our society humane, inclusive, and tolerant to other minorities residing in Pakistan. We also pledge to uphold democratic values, rule of law, and the Islamic way of life in our country as envisioned by our founding fathers. On this day, we must also remember our Kashmiri brethren who have been subjugated for over 7 decades by the Indian security forces. They have been subjected to the worst form of repression and state-sponsored terrorism. We pledge our commitment to continue to support Kashmiris in their just struggle for their right to self-determination. The world must take note of the blatant human rights violations being committed by India in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. The key to durable peace in South Asia is resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant United Nations Security Council resolutions. Today, we also salute our heroes, particularly the health workers and other concerned agencies who played a great role in containing COVID-19 and providing health care to the people in this hour of need. We laud our health professionals for their untiring efforts who selflessly served the nation during this crisis. I urge my fellow countrymen to follow all SOPs concerning COVID-19 so as to overcome the third wave of the pandemic. I am sure that with unity, faith and discipline, we can overcome any challenge that comes our way. May Allah be with us all. Pakistan Zindabad. اس موقع پر پاکستان سفیر احمد فاروق نے وزیر اعظم پاکستان کے پیغام پڑھ کر سنایا اور پاکستان ایمبیسی کی کارکردگی اور پاکستانی کمیونٹی کے مثبت تعاون کے حوالے سے خیالات کا اظہار کیا۔ جیسا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا پیغام اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے اپنے پیغام میں یہ بات کہی ہے کہ پاکستان کی حکومت، اس کے عوام اس وقت تک کشمیریوں کا ساتھ دیں گے جب تک کہ وہ اپنا حق خود ارادیت حاصل نہیں کر لیتے۔ پاکستان کے تمام لیڈر بشمول وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے تمام بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کے مسئلے کو بہت مؤثر طور پر پیش کیا ہے۔ میں ڈنمارک میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کو بھی اس سلسلے میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 1 سال میں آپ نے کشمیریوں کا ساتھ دینے اور ان کے حق میں آواز اٹھانے میں کوئی کسر نہیں رکھی۔ اس سلسلے میں خاص طور پر تحریک کشمیر ڈنمارک اور کشمیر سوسائٹی ڈنمارک کا ذکر کروں گا، اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اور آپ کی قیادت میں کشمیر کے مسئلے کو ڈنمارک میں اٹھایا گیا۔ میں اپنی اس تقریر کو اس امید اور دعا کے ساتھ ختم کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن، عزیز وطن پاکستان کو ہر بری نظر اور برے ارادے سے محفوظ رکھے، ہمیں کرونا کی اس وبا سے نجات دے اور پاکستان کے عوام کو خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ رہے۔ اس موقع پر انہوں نے کشمیر کے ایشو پر بات کی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کی طرف سے ماہانہ کھلی کچہری لگانے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے گفتگو کی۔ گزشتہ 1 سال تمام دنیا بشمول پاکستان کے لیے ایک دشوار سال تھا۔ کرونا کی وبا نے دنیا کے لیے مشکلات میں اضافہ کیا اور معمول کی زندگی کو شدید طور پہ متاثر کیا۔ ویکسین کی شکل میں اب ہمیں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے، لیکن مشکل کا وقت ابھی ختم نہیں ہوا۔ دنیا کے بیشتر ممالک کی طرح پاکستان بھی ان دنوں
کورونا کی تیسری لہر کا سامنا کر رہا ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان بھی حال ہی میں اس بیماری سے متاثر ہوئے۔ ہم ان کے لیے اور کورونا کے تمام متاثرین کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میری تمام کمیونٹی سے یہ گزارش ہے کہ وہ حکومت ڈنمارک کی بتائی گئی تمام احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے جلد نجات دے، آمین۔ کورونا کی وبا کے باوجود سفارت خانے میں حد الوسع یہ کوشش رہی ہے کہ وہ کمیونٹی کو بہترین کاؤنسلر سروسز فراہم کریں۔ اس عرصے میں سوائے 2 مرتبہ جب ہمارے عملے کے 2 افراد انفیکشن کا شکار ہوئے، سفارت خانے نے اپنا کام جاری رکھا۔ گزشتہ 1 برس کے عرصے میں جب سے میری ڈنمارک میں بطور سفیر تعیناتی ہوئی ہے، ہم نے کمیونٹی کو بہتر سے بہتر کاؤنسلر سروسز فراہم کرنے اور ان سے بہتر روابط قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی نمایاں اقدام اٹھائے ہیں۔ سب سے پہلے سفارت خانے کی ویب سائٹ پر کمیونٹی کو رجسٹر کرنے کے لیے ایک پورٹل کا انعقاد کیا گیا۔ جن افراد نے اب تک اس پورٹل پہ اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے، انہیں ای میل کے ذریعے سے وقتاً فوقتاً پاکستان کے بارے میں اہم معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے مختلف شعبوں میں جن سے وہ منسلک ہیں ان کی رائے بھی لی جا رہی ہے تاکہ ہم پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے بہتر طور پر کام کر سکیں۔ میری تمام کمیونٹی سے یہ گزارش ہے کہ وہ سفارت خانے کا ساتھ دیں اور اس پورٹل پہ اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ ایک بہتر انداز میں رابطہ رکھ سکیں۔ نمبر 2، ہم نے ایمبیسی میں کاؤنسلر ہال کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کی ہے اور اس میں ایک نئی آٹومیٹک کیوئنگ مشین لگائی ہے تاکہ کاؤنسلر سروسز زیادہ منظم انداز میں فراہم کی جا سکیں۔ نمبر 3، ای ویزا کا اب مکمل طور پر اجرا کر دیا گیا ہے اور اب تمام ویزا اپلیکنٹس اس سہولت سے گھر بیٹھے مستفید ہو سکتے ہیں۔ انہیں اب سفارت خانے آنے کی ضرورت نہیں اور ان کا ویزا ای میل کے ذریعے سے انہیں ارسال کر دیا جاتا ہے۔ مجھے اس بات کا علم ہے کہ کمیونٹی کے چند افراد نے اس سلسلے میں کچھ دشواریوں کا اظہار کیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ ڈنمارک جیسا ملک جو کہ دنیا میں ڈیجیٹلائزیشن میں ممالک میں صف اول پہ شامل ہے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ زیادہ عرصے مشکل نہیں ہوگی۔ نمبر 4، حال ہی میں ہم نے اپنی نئی ویب سائٹ کا اجرا کیا ہے۔ اس نئی ویب سائٹ کے کئی مقاصد ہیں۔ اس میں سب سے پہلے کاؤنسلر سروسز کی بہتر اور تفصیلی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ پھر اس میں پاکستان کے ساتھ ڈنمارک کا کاروبار فروغ دینے کے لیے نئے سیکشن شامل کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر اس میں آئی ٹی کے شعبے اور پاکستان میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کاوش کی گئی ہے۔ یہ ویب سائٹ آئندہ 2 ہفتے زیر تعمیر رہے گی اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ پاکستان اور ڈنمارک کے معاشی تعلق کو مضبوط کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ نمبر 5، گزشتہ 2 ماہ سے سفارت خانے نے ماہانہ ایک الیکٹرانک کھلی کچہری کا اجرا کیا ہے۔ اس کھلی کچہری کے ذریعے سے ہم کمیونٹی کے سوالات کا جواب دیتے ہیں اور مختلف مسائل پہ ان کی بیش قیمت رائے بھی حاصل کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے
کہ آپ ہر مہینے اس کھلی کچہری میں شرکت کریں اور ہمیں اپنی تجاویز سے مستفید کریں۔ اس سلسلے میں اگلی ای کھلی کچہری بروز بدھ 31 مارچ کو ہوگی، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت کریں۔ نمبر 6، حکومت پاکستان نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سہولت کے لیے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا نظام شروع کیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ گھر بیٹھے پاکستان کے مجاز بینکوں میں اپنے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں۔ اب تک ہماری اطلاع کے مطابق ڈنمارک میں مقیم پاکستانی نژاد افراد نے تقریباً 700 اکاؤنٹ کھولے ہیں، جن میں $7 لاکھ کے قریب ڈپازٹس کیے ہیں۔ کمیونٹی کو اس اسکیم کی بہتر معلومات فراہم کرنے کے لیے سفارت خانے نے 2 مہینے قبل ایک ویبینار کا انعقاد کیا تھا۔ 26 مارچ کو اسی سلسلے میں ایک اور ویبینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے کسی قسم کے شک و شبہات اگر ہیں تو ہم ان کو دور کریں اور آپ کو مزید معلومات بھی فراہم کریں۔ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے سے نہ صرف آپ اپنے لیے ایک سہولت پیدا کر رہے ہیں، بلکہ اقتصادی طور پر پاکستان کی بھی مدد کر رہے ہیں۔ اب میں آپ سے ڈنمارک اور پاکستان کے 2 طرفہ تعلقات کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ کرونا کی وبا کے باوجود میری یہ کوشش رہی ہے کہ ڈنمارک اور پاکستان کے تعلقات مضبوط ہوں۔ اس سلسلے میں ہم نے متعدد اقدام اٹھائے ہیں۔ گزشتہ سال 25 نومبر کو دونوں ممالک کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا۔ اس میں بہت سے مسائل زیر بحث آئے اور مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ ایک جو اہم فیصلہ ہوا وہ یہ کہ دونوں ممالک ایک گرین پارٹنرشپ ایگریمنٹ کے اوپر کام کریں گے، جس کے ذریعے سے ڈنمارک کی رینیوبل انرجی کے شعبے اور کلائمیٹ چینج میں پاکستان کے اندر انویسٹمنٹس آئیں گی۔ اس کے علاوہ ان مذاکرات میں ڈنمارک کا پاکستان کو ویزا کیٹیگری 5 اور پاکستان کے بارے میں ڈنمارک کی ٹریول ایڈوائزری بھی تفصیلاً زیر بحث آئی۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ان دونوں معاملات پر ہم جلد بہتری لائیں۔ ڈنمارک اور پاکستان کے درمیان کچھ اور شعبوں میں بھی بہتری آئی ہے، اور اس میں سب سے اہم جو ہماری کوشش رہی ہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ڈنمارک کے تعلیمی ادارے اور پاکستانی تعلیمی اداروں کے درمیان روابط قائم ہوں، جس کے ذریعے سے ہمارے طالب علم یہاں پہ آ سکیں۔ اس سلسلے میں اوڈینسے میں مقیم 2 تعلیمی ادارے کولڈ کالج اور ڈیلم اکیڈمی کا لاہور کی یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کے ساتھ 2 یادداشتیں پر دستخط ہوا ہے، اور ان کے ذریعے سے ہماری یونیورسٹی ڈیری کے شعبے میں ڈنمارک کی مہارت سے مستفید ہو سکے گی۔ اب میں آپ سے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہمارے کشمیری بہن بھائی بہت مشکلات کا شکار ہیں اور بہت سی مظالم کا سامنا کر رہے ہیں۔ بھارتی افواج اور سیکیورٹی فورسز نے کشمیر کے اندر ظلم کی ایک نئی داستان رقم کی ہے۔ تقریب کے آخر میں پاکستان کی سلامتی اور تحفظ کے لیے دعائیں کی گئیں۔
سینیٹری اور ٹائلز کی دنیا میں ایک جانا پہچانا نام مرزا سینیٹری اسٹور، جہاں ملے سینیٹری کی وسیع اور دیدہ زیب ویرائٹی جو چلے سال ہر سال، ٹائلز کے خوبصورت رنگ جو بنائے آپ کے گھر کو اور بھی خوبصورت، جس پر ہے سب کا اعتماد۔ گجرات کا سب سے بڑا سینیٹری اینڈ ٹائل اسٹور مرزا سینیٹری اسٹور۔ ایک بار ٹائلز اور سینیٹری فٹنگز لگوائیں پھر عمر بھر کے لیے بھول جائیں۔ برسوں سے آپ کے بھروسے اور اعتماد کا نام مرزا سینیٹری اسٹور، ریلوے روڈ، گجرات۔